وہ انعامات خداوندی کیا ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر کیے ہیں؟ تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، هُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے، وہی انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ کیا ہے اس میں؟ فرمایا لکم، تمہارے لیے، منہ شراب، تمہارے لیے اس میں پینا ہے، یعنی پینے والا پانی، ومنہ شجر، اور اس میں سے پودے نکلتے ہیں، فیہ تسیمون، جن سے چراتے ہو، یعنی اپنے جانوروں کو، چوپایوں کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، خود بھی استعمال کرتے ہو، انہیں بھی کھلاتے ہو۔ آگے فرمایا یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ، فرمایا اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ دھان والوں کو دھان کی فصل یا کوئی بھی فصل ہو، اس کے لیے پانی بارش کا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں جی، یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، انگور، کھجور، زیتون کھیتی اگاتا ہے۔ ہر روز نعمتیں اس رب کی کھاتے ہو۔ سحری کے وقت کے لیے بھی حضور کا فرمان ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف افطاری کے وقت کھجور لازم ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اور افطاری پر تو کھجور ہے ہی لازم ہے، لازم مطلب ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے بھی پسندیدہ سنت ہے، کھجور سے روزہ کھولو۔ والاعناب، اور انگور، اللہ کرے انگور سستے ہو جائیں پھر سارے ہی کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اب انسان ہے، اس نے دوسرے انسان کے لیے بند کر دی ہے مہنگی کر کے، لیکن اصول آپ کو ذہن نشین کرا دوں، ساری زندگی یاد رکھنا، اصول یہ ہے، کسی چیز کو سستا کرنے کا اصول بتاؤں؟ کوئی بھی چیز مہنگی ہے، اس کو سستا کرنے کا اصول یہ ہے کہ اسے خریدنا چھوڑ دو، یہ معاشیات کا اصول ہے جی، سمجھائی؟ اسے خریدنا چھوڑ دو، خود بخود سستی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، جڑی چیز مہنگی ہوتی ہے وہ پھر وہ آگے بڑھ بڑھ کے لیتے ہیں، میں نے کہا اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو جو لیتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، بازار جا رہا تھا تو میں نے پوچھا کدو کس طرح؟ کہتا ہے 40 روپے پاؤ، حالانکہ 20-30 روپے کلو تھا، کہتا ہے 40 روپے پاؤ، کدو پاؤ کے حساب سے دے رہا ہے۔ مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جو چیز مہنگی ہوگی ہے میں اس کو خریدنا چھوڑ دیتا ہوں، اگرچہ گھر والے کہیں گے لے کے آئیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میں نہیں لاؤں گا، سستی ہوگی تو لاؤں۔ ہمارے ہاں الٹ چلتی، جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنی اعلیٰ اور فائدہ مند چیز ہے، حالانکہ اصول کہتا ہے کہ اسے خریدنا چھوڑ دو، اور اگر سارے لوگ صاحب عقل و فہم ہو جائیں، خریدنا چھوڑ دیں، دیکھیں تو اگلے 2-3 دن نہیں گزریں گے چیز سستی ہو جائے گی۔ ہمارے زیادہ خریدتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ان کو مہنگی دو۔ فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل ہیں، امرود، کیلا، مالٹا، سیب، یہ مختلف قسم کے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، اللہ ان فی ذالک، اس میں یعنی ان پھلوں میں جو ہم نے تمہیں دیے، فرمایا ان فی ذالک، یا جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، لآیۃ، اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں،
کس کی نشانی ہے؟ فرمایا یہ ہماری نشانی ہے، یعنی ان پھلوں کا ہونا، ان نعمتوں کا ہونا ہمارے ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو ان کو اگا رہا ہے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم و دائم ہے، اسے کبھی موت نہیں آئی۔ وہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے، ایک دن اپنے بندوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، موت مینڈے کی طرح کاٹ دی جائے گی، موت آنا ہی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جو لوگوں کو زندگی دے رہا ہے ایسی کہ جس میں موت نہ ہو، وہ خود کتنا زندہ ہوگا، حی قیوم، زندہ ہے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، سوچنے والی قوم کے لیے۔ جو قوم تفکر کرتی ہے، تدبر کرتی ہے، سوچتی ہے، اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مگر جو بدبخت ہو گئے ہیں، عقل سے فارغ ہو گئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے پتہ نہیں ہم کتنے جو ہے وہ عزت والے، ہم پتہ نہیں کتنے معتبر ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ تو کس لائق ہے؟ تو گندے نطفے سے بنا ہے، یہ تیرا کریم ہے جو تجھے سب کچھ کھلا رہا ہے، مگر تو نے اس کی بارگاہ میں کبھی اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، جو قوم تفکر اور تدبر کرنے والی ہے۔ پھر اگلی نعمتیں اللہ نے ذکر کی، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، بنا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے، رات کا آ جانا اور سورج کا غائب ہو جانا، اور اندھیرے کا آ جانا، پھر اندھیرے کا زائل ہو جانا، اور صبح سورج کا نکل آنا۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہر بندہ سوچے میرے لیے ہو رہا ہے۔ اگر ہر بندہ یہ سوچے وہ نہیں میرے واسطے اور بھی تو ہے نا، اگلا کہے گا میرے واسطے اور بھی تو ہے نا، ساری دنیا یہ سوچے گی بدبختو تم سب کے لیے ہے، یعنی ہر بندہ یہ سوچے میرے لیے سورج نکلا ہے۔ کتنا رب کی یاد آئے، پھر کتنا پھر رب رحیم کی یاد آئے سینے میں، اور پھر اس کی عبادت کو دل کرے۔ شکر ہے میرے اللہ، تو نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق دی ہے۔ مبارکباد ہے ان دلوں کو جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک ہے ذکر وقتی، ایک ہے ذکر دائمی، فرض وقتی اور فرض دائمی۔ فرض وقتی کون سا ہے؟ فجر پڑھ لی، زور پڑھ لی، وقت جس کے وقت مقرر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نہیں، شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، فرض ہے۔ یہ فرض وقتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کون سے فرض ہیں؟ وقتی۔ اور ایک ہے وقت فرض دائمی، ہمیشہ جو فرض ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے رب کی یاد، یہ دائمی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ نہیں صرف نماز فرض ہے، اس کی یاد بھی فرض ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا 5 وقت وہ یہ نہ کہے سمجھے کہ میں نے فرائض سارے ادا کر دیے، نہیں، اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھنا، یہ ہے دائمی فرض کو ادا کرنا، ہر وقت یاد، اس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہے، کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اس کی پاکی بولو، صبح و شام پاکی بولو۔ اور سمجھ آ گئی ہے فرض وقتی کی اور فرض دائمی کی؟ ہمیشہ یاد کر اپنے رب کو۔ اس لیے سلطان صاحب فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، جو دم غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں گزر گیا۔
جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اساں چت مرشد وال آیا ہو کیتی جان والے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو مرنے سے پہلے مر گئے ہم نے زندگی کا مقصد پا لیا. یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ فرض دائمی کو ادا کرتے ہیں اور وقت کا مولوی یا 5 وقت کا نمازی وہ کون سا وہ فرض وقتی ادا کرتا ہے. اللہ کا ولی فرض دائمی ادا کرتا ہے. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور ستارے اس نے اپنے حکم سے مسخر کر دیے تمہارے لیے. ستارے آتے ہیں نا پھر اسی سے علم النجوم ہے ستاروں کا علم. پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ عقل مند قوم کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں. بے وقوفوں اور بدبختوں کے لیے نشانی نہیں. یہ ہر وقت نعرے بازی بات سن کے ماشاءاللہ دل میں نہیں اتر رہی. دل میں اترے اور دل سے آواز آئے کہ ہاں ہم نے اللہ کی وحدانیت کا علم اپنے سینے میں اور دل میں ڈال لیا ہے. زبانی تو سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دل سے کم ہی کہتے ہیں. علامہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ جب تک تیری مسلمان نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہے. فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اپنے امر سے ستارے مسخر کیے. اس میں عقل والی عقل مند قوم کے لیے اس میں کیا ہے نشان. فرمایا وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگے مختلف اشیاء رنگ برنگی جو ہے نا وہ تمہارے لیے مسخر کر پھیلا. آپ کبھی سفر کریں راستے میں جائیں کسی پھل کا کلر ہو رہا ہے کسی کا پتا ہو رہا ہے دوسرے درخت کا پتا اور کلر کا ہے نیلا ہے پیلا ہے سرخ ہے سفید ہے کیا کیا رنگ اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ جس نے مختلف قسم کے رنگ تمہارے لیے پھیلائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ پھر دیکھو تیسری بار فرما رہا ہے اللہ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. نشانی ہے وہ اگر وہ صاحب عقل ہے صاحب بصیرت ہے سوچنے والا ہے تو وہ صرف فرض وقتی کو ادا نہیں کرے گا بلکہ فرض دائمی کا پیروکار ہو جائے گا. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي دیکھو اللہ اپنی نعمتوں کا کیسے ذکر کر رہا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے سَخَّرَ الْبَحْرَ جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا. سَخَّرَ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو جنہیں مسخر کیا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا جس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو تر و تازہ مچھلی کھاتے ہو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جس جانور کے اندر خون نہیں ہے وہ گوشت میں نہیں آتا لیکن بعض کہتے ہیں نہیں اس میں آتا ہے. کہتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا اور اس میں تازہ گوشت کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور اس میں سے گہنا زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو. یہ زیور کہاں سے نکلتا ہے یہ سمندر کی تہہ سے نکلتا ہے نا. اللہ نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور اس میں سے گہنا یعنی گہنے زیور نکلتے ہیں اسے نکالتے ہو تلبسونہا اپنی بیویوں کو پہناتے ہو. بیوی کا زیور اور مرد کا زیور سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی یہ زیور ہے. یہ مرد کے زیور ہیں
عورت کا زیور یہی سونا چاندی زیورات. فرمایا ہلیتن تلبسونہا زینت ہے جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو. مَوَاخِرَ فِيهِ اس میں کشتیاں دیکھیں کہ پانی چیر کر چلتی ہیں. پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے کہ نہیں؟ اس کا قرآن میں ذکر ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ چیرتی ہوئی جانے والی. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور کاش کہ تم یا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. آخری آیت پڑھا رہا ہوں. وہ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور وہی اللہ ہے جس نے زمین میں گاڑ دیے. کیا؟ رواسی پہاڑ گاڑے نا زمین کے اندر. کیوں گاڑ دیے؟ فرمایا ان تمید بکم تاکہ وہ تمہیں ہلائے نہ. یعنی زلزلے کی روک یعنی زمین ہلا نہ سکے اور تمہیں مار نہ دے. اس لیے ہم نے لنگر اس کے اندر گاڑ دیے. کیا؟ پہاڑ. وانہارا اور نہریں. وسبلا اور ایسے راستے تمہارے لیے بنا دیے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ان سے راہ پاؤ. سیدھے راہ پر چلو. رستے بنائے, نہریں بنائیں, زمین بنائے, آسمان بنائے, کشتیاں بنائیں, تازہ گوشت بنایا. یہ ذکر ہو رہا ہے جی ان آیات میں. زیور بنائے, سمندر بنائے, مختلف کلر رنگ بنائے, ستارے بنائے, چاند بنایا, سورج بنائے, دن بنایا, رات بنائی. پھر فرمایا مختلف قسم کے پھل جس میں انگور, کھجور, زیتون, کھیتیاں اگاتا ہے تمہارے لیے. آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا, نازل کر دیا, اور ہم نے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کی. ہم سے بڑا بدبخت پھر کون ہوگا؟ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ.